اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق حقیقی اور معبود حقیقی مانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ان کی لائی ہوئی کتاب برحق ہے۔ قرآن کریم زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو وہیں آپ نے جہاں بہت ساری باتیں سنی علماء کرام سے، وہیں آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں سے ہر انسان کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عنایت کرے گا، یعنی مرنے کے بعد جب معاملہ آخرت کا آئے گا تو وہاں سے دو ہی راستے ہیں، ایک تو آرام راحت کے راستے ہیں، آرام و راحت کی جگہ ہے، دوسرے انتہائی ذلت آمیز تکلیف کی جگہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ایک کا نام جنت ہے اور دوسرے کا نام جہنم ہے، اور ہر کوئی مومن بندہ اور مسلم بندہ یہ چاہتا ہے، تمنا رکھتا ہے، شرابی سے شرابی، جواری سے جواری، بدماش، ڈاکو، گنڈے، آوارہ، ہر کوئی جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا، اقرار کرنے والا ہو، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مروں تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، ہے نہیں بھائی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ وہ زندگی کے اندر 99 قتل بھی کر ڈالا ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، لیکن تمنا تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد میں جنت نہیں، جنت الفردوس، جنت کے کئی یہ ہیں درجات ہیں، اس میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، وہ سب سے اعلیٰ جنت۔ تو یہ تو تمنا ہے، یہ خواہش ہے۔ اب اصل بات پہ جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ اگر اپنے اس 60 سالہ 65 سالہ زندگی کے اندر میں آرام اور راحت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور پریوار کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور آرام پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ بحیثیت گارجین، بحیثیت باپ، بحیثیت مرد، آپ کو انتہائی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، خواہ جس اعتبار سے بھی ہو، مزدوری کرنی ہو تو مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر اور پریوار کے اندر جو بھی ہمارے ذمے میں ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایک معمولی گھر کو چلانے کے لیے، ایک معمولی گھر پریوار کو چلانے کے لیے آپ کو دن رات اکٹھی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے آپ 2 پیسے کو کما پاتے ہیں اور اس 2 پیسے کی روزگار سے اپنے گھر والوں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ جنت جس کے بارے میں نہ کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دل کے اندر وہ کھٹکا، نہ اس کا خیال آیا، جیسی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے اور جیسی آرام اور راحت کی چیزیں اس کے اندر اکٹھا فرمائی ہے کہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کس نعمت کا نام ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی صرف اللہ کو ماننے کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے۔ اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ نے، محمد رسول اللہ کہہ دیا، آپ نے اللہ کو مان لیا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، ہو گیا اللہ کو ماننا کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، اسی سے اپنی مرادیں مانگی جا سکتی ہے، کسی کے دوسرے کے اللہ کے علاوہ کسی کے دوسرے کے سامنے نہ تو ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے، نہ
اپنی مرادیں مانگی جا سکتی ہے، نہ سر کو جھکایا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اور معبود ہے، تو یہ تو ہو گیا اللہ کو ماننا۔ اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات قرآن اور احادیث کی روشنی میں جن کو جائز کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنا ہے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا۔ اب یہ ایک بات ہو گئی کہ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ اس کے رسول کی بھی ماننا ہے تمام معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر میں، صبح کے آنکھ کھلنے سے لے کر کے رات کے سونے کے وقت تک میں جتنے بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں، تمام معاملات میں، تمام احکامات کے اندر میں اللہ کی ماننا ہے۔ اسی میں سے رزق حلال کمانا ہے، رزق حرام نہیں کمانا ہے، دنیا کے معاملات میں سے کسی کا حقوق نہیں دبانا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی جانب کہ مسلمانوں کو جب اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کو تو جاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ اللہ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہے کیا، اللہ چاہتا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہے۔ اللہ ایک زبردست قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی بادشاہت میں نہ اس کے کسی بھی ذرے کے اندر میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے سے دنیا کو تہس نہس بھی کر سکتا ہے، جس طریقے سے دنیا کو کن فیکون کے ذریعے سے آباد بھی کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کو جاننے کے لیے ان کے بتائے ہوئے طریقے کو جاننا ضروری ہے، ان کے احکامات کو جاننا ضروری ہے، اور ان کے حکموں کو جاننے کے لیے آپ کو ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس شریعت اور اس احکام کو پڑھنے کے لیے آپ کو دین علم یعنی علم دین، جو دین ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کا علم ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا عالم بننا ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا حافظ بننا ضروری ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہر آدمی کے لیے اتنا علم ضروری ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو سکے، جس سے ہماری عبادات صحیح ہو سکے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر میں اگر کوئی حکم ایسا آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہو، اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ہماری نماز دہرائے جانے کے قابل ہو چکی ہے، اور مسائل کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز ناقص ہو گئی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر لگن ہوگی، جب آپ کے اندر چاہت ہوگی۔ دیکھیے آدمی کسی کی بھی جو بات مانتا نا وہ دو وجہ سے مانتا ہے۔ گھر میں باپ کی بات گھر کے بچے دو وجہ سے ہی مانتے ہیں، یا تو باپ مارے گا بہو، اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو باپ مارے گا، ماں مارے گی، بچہ ڈرتا نا اس بات سے، یا انتہائی پیار سے جب سمجھایا جاتا ہے ابا ناراض ہو جائیں گے، امی ناراض ہو جائے گی، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو امی ناراض ہو جائے گی، ابو ناراض ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہوتی ہے نا بھائی، یعنی بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بنا پر بچے کہتے ہیں کہ اگر ہم والدین کی بات نہ مانیں تو ابو امی ناراض ہو جائیں گے، یا پھر ڈر سے کہ اگر ہم یہ کام ایسا نہیں کریں گے تو امی بھی مارے گی ابو بھی ماریں گے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ماننا ہے تو یہی دو وجہ ہے، یا تو آپ ڈریں کہ اگر ہم نے احکام خداوندی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں پینے کے لیے خون پیپ سڑا ہوا ملے گا اور ایسے پھل ملیں گے کھانے کے لیے، ایسے کڑوے پھل ملیں گے کہ ایک مرتبہ اگر حلق
حلق کے نیچے اتر جائے تو اترے گا ہی نہیں، اتنا کڑوا اتنا زہریلا پھل ہوگا جو کھانے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ حلق کے نیچے اتر گیا نا تو پوری آنت آپ کی اس کی زہر کی وجہ سے آپ کے پیخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ جو معمولی جہنم کا عذاب دیا جائے گا اس امت محمدیہ کے تمام لوگوں میں سے، خواہ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو کوئی بھی ہو، ان میں سے جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی چچا خواجہ ابو طالب، ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنم کی جوتی، جہنم کے آگ کی جوتی بنا کر کے ان کو پاؤں میں پہنا دیا جائے گا، اور اس کی گرمی اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کے سر کا بھیجا، جو سر کے اندر بھیجا نا گودا، وہ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کہ گرم چولہے کے اوپر کھولتا ہوا پانی نیچے سے پھونا مار کر کے اپنے جوش پن کا اور گرم ہونے کا اظہار کرتا ہے، ویسی سر کی گوندی جو اسی طریقے سے کھول رہی ہو۔ یہ سب سے جہنم کا ہلکا عذاب ہے، اور سخت جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرنے اور سوچنے سے تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو یا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم کا عذاب اور وہاں کی جو تکالیف ہے بیان کرنے سے میں عاجز ہوں۔ یا تو پھر اللہ سے محبت، اللہ کے ڈر سے، یا تو اللہ کی عبادت کرے، یا اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ کیوں ہم ایک ناچیز، ایک ایسا پانی، ایک ایسا گندا پانی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو فوراً اس کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے، گندگی لگ گئی، ناپاک قطرہ ہے، اس نے ہم کو اس گندے پانی ناپاک قطرے سے وجود بخشا اور ہمیں اچھی خاصی بہترین شکل و صورت اور صباحت عطا فرمائی، اور ہمیں تمام مخلوقوں کا سردار بنا دیا۔ انسان تمام مخلوق کا سردار ہے، یعنی ہر چیز انسان کے تابع، ہر چیز سے انسان ہی فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان نے فائدہ حاصل نہ کیا ہو۔ تو اس بنا پر کہ اللہ کا احسان ہے، اتنا کرم ہے، اتنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نہ لنگڑا بنایا، نہ کانا بنایا، نہ لولا بنایا، صحت دی، تندرستی دی، ہر چیز دیا، تو ہمارا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے ہر طرح کا خیال رکھتا ہو، ہمارے آرام و راحت اور ہمارے ہر چیز کا جب خیال رکھتا ہو تو اس کے تقاضے میں کم از کم یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور محبت جب کریں گے تو اس کا اظہار کریں، اور اظہار یہ ہوگا کہ ہم اس کے حکم کو مان کر ان کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ تو اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ اس میں سے دو بات ہو گئی، تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو میرے بچے میرا نام کو روشن کر سکیں، میرے بچوں کی وجہ سے بھی کم از کم میں پہچانا جاؤں کہ میں فلاں عالم کا باپ ہوں، میں فلاں حافظ صاحب کا باپ ہوں، میں فلاں قاری صاحب کا باپ ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہچان باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے باپ کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر کوئی باپ مثال طور پر مکھیا ہے، کلکٹر ہے، سرپنچ ہے، داروغہ ہے، کہ فلاں داروغہ کا بیٹا ہے، فلاں مکھیا کا بیٹا ہے، فلاں سرپنچ کا بیٹا ہے، یہ باپ کی وجہ سے بچوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو اپنی زندگی میں گمنام تھا، سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو، اس کے مستقبل کو تابناک بنایا، روشن بنایا، اور اس کا نام کا شہرہ ہے، اس کی عزت ہے، لوگ اس کی واہ واہی کرتے ہیں، لوگ ان کو ہاتھوں پہ لیا کرتے ہیں، تو بچوں کی وجہ سے بھی والدین کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے
آگے چل کر کے ہمارے لیے کچھ بن سکے، تو دو صورت ہے، یا تو دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے کچھ بنانا چاہے، پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، کلکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، کچھ بھی بنائے، کوئی ہنر سکھلا دے، کچھ بھی سکھلا دے، اس اعتبار سے بھی آپ کا نام روشن ہو جائے گا، لیکن وہ دنیا تک محدود رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، پروفیسر بن گیا نا، تو آپ بچے سے ڈریں گے کہ کہیں میرا پروفیسر بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا انجینئر بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ ان کی مجلسوں میں گندے لباس یا ڈھنگ کا لباس نہ ہو تو آپ پہن کر نہیں جا سکتے، میرے بیٹے کے انسلٹ ہو جائے گی۔ آپ بچے سے ڈر رہے، ان کی انسلٹ سے ڈر رہے۔ ایک صورت دنیا والی، آگے دوسری صورت ہے دین والی۔ دین والی، آپ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے بچے کا پروگرام چل رہا ہو اور آپ کے بچے نے آپ کو مدعو کیا ہو کہ آپ ضرور تشریف لائیں، تو وہ فخریہ کہے گا یہ ہے میرے والد صاحب، میں ان کا لڑکا ہوں۔ وہ فخریہ انداز میں کہیں گے کہ میرے والد صاحب یہی ہے، کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کھیتی باڑی کر کے، مزدوری کر کے مجھے پڑھایا اور آج اس مقام پر میں پہنچا۔ تو آپ کا بچہ فخر کرے گا اور آپ کا سر بھی فخر سے اونچا کرے گا۔ تو بچوں کی تربیت اور اس کے تابناک مستقبل کے لیے اور اس کے روشنی کے لیے، مستقبل کو روشن بنانے کے لیے آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا تو دنیاوی اعتبار سے اس کو ترقی دیں اور دنیاوی علوم اس کو حاصل کرواویں، یا پھر دین کی تعلیم حاصل کرواویں، اور جب دین کی تعلیم حاصل کروائیں گے تو اس سے آپ کو ایک فائدہ ہے۔ چونکہ جب انسان مر جاتا ہے نا، تو اپنی زندگی میں آپ نے چاہے جتنا صدقہ کیا ہو، خیرات کیا ہو، لوگوں کی بھلائی کام کیا ہو، سماجی کام کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نامہ اعمال بند، رجسٹر بند، اب کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ لیکن ہاں ایک بات لکھی جا سکتی ہے، وہ کیا؟ اگر آپ نے اپنے بچے کو صالح اور نیک بنایا ہو، نیک، نمازی نہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، شرط نہیں، نیک ہونا شرط ہے۔ اور نیک ہونے کے لیے وہ چاہے عالم ہوگا تو بھی نیک ہوگا، حافظ ہوگا تو بھی نیک ہوگا، جاہل ہوگا تو بھی نیک ہوگا۔ کیا کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا ہو، اور حقوق العباد سے لے کر کے حقوق اللہ تک کو بخوبی انجام دینے والا ہو، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، یہ نیک اور صالح اولاد کا لقب ہے۔ تو مرنے کے بعد آپ کے جو بچے جو کوئی بھی عمل کریں گے، جتنا ثواب آپ کے بچے کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے رجسٹر میں بھی درج کیا جاتا رہے گا۔ اور اگر آپ کے بچے نے اپنے بچے کو کوئی دین کا کام سکھلا دیا، اس نے حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، قاری بنا دیا، مفتی بنا دیا، یا دیندار ہی بنا دیا، تو بیٹے سے پوتے تک پہنچ گیا۔ اب پوتا جو بھی کرے گا تو وہ پوتا کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو ملے گا، اور آپ چونکہ بیٹا آپ کا تھا اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے وہ پوتا آیا تو آپ کو بھی ملے گا۔ یعنی نسل در نسل سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اگر اسی طرح کوئی نہ کوئی ایک اولاد، کوئی نہ کوئی ایک نسل جو ہے سے اگر دیندار بنتی چلی گئی۔ لیکن آپ پروفیسر بنائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے تو ضرور ان کا اپنا ذاتی فائدہ تو ہوگا، لیکن آپ کا فائدہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا نا، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ کل قیامت میں آپ کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی گاڑی کمائی کو ان کی ڈاکٹری کے اوپر خرچ کر دیا، آپ نے زمین جائیداد بیچ کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوا، دین کی راہ پر نہیں چلا، احکام خداوندی کو نہیں مانا، دنیا کے عیش و آرام میں پڑ گیا اور نافرمانی کی
اور اس نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں جب جانے والا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عدالت لگے گی، جہاں انصاف ہوگا، جہاں گھوس خوری نہیں چلے گی، ٹیبل کے نیچے سے کچھ نہیں چلنے والا ہے، گھر جا کر کے جج کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، وکیلوں کو خرید و فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا ہے، تو وہاں فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا۔ وہ بچہ جب دیکھے گا کہ میرا باپ خود تو دیندار رہا، مجھے بھلے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور اپنے دینداری کی وجہ سے میرا باپ جنت میں جا رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہا؟ اللہ سوال مسئلہ حل کیا جائے۔ کیا سوال ہے؟ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے والد صاحب جو آج جنت میں جا رہے ہیں ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ چونکہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو والدین کے اوپر کئی حقوق فوری طور پر لازم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین معنی خیز جس کے اندر اللہ، اس کے رسول یا کسی صحابہ کے نام کا تذکرہ ہو، ایسے ناموں کے ساتھ، بہترین ناموں کے ساتھ اس کا نام رکھا جائے۔ لڈو گڈو پپو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، محمد رکھے، صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھے، اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی کے نام کے ساتھ آپ اس کو جوڑ دیں، اللہ کے رسول کے 99 ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ جوڑ دیں، بہترین نام رکھیں۔ یہ والدین کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، خواہ بچے پیدا ہوں یا بچی پیدا ہوں، ان کے بہترین نام رکھے جائیں، کیونکہ ناموں کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آوے نا تو آپ ایسے ناموں کو تلاش کیجئے، مثال کے طور پر جن کا نام عمر فاروق ہو، جن کا نام عمر فاروق ہو، میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، وہ انسان بہت جلالی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت جلالی، بہت غصے ور ہوتا ہے۔ چونکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت جلالی تھے۔ فاروق لقب کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اونچ نیچ برداشت نہیں کرتے تھے، جو حق ہوتا نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، انصاف ہوگا تو ہوگا، جو حق ہے وہی ہوگا، کوئی مداخلت نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں، بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حدیث کے اندر میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے سے غلط ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا، اور ثابت ہونے کے اوپر کوئی رعایت نہیں کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوڑے لگوائے، پورے کوڑے لگوائے، جتنا شریعت حکم دیتی ہے اتنے پورے کوڑے گنتی کر کے لگوائے۔ تو خیر بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ناموں کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، تو اچھے نام رکھنا ہے۔ اب اس کی اچھی تعلیم و تربیت والدین کے ذمے میں، اس کی صحیح تربیت ماں کے ذمے میں، گود سے ہی اس کو ایسی کہانیاں سنائے، ایسے سبق آموز واقعات سنائے، صحابہ کے سنائے، دین کی باتیں سنائے، تاکہ اس کا ذہن شروع سے ہی دین کی طرف مائل ہو اور دین سے اس کو رغبت ہو سکے، صحابہ کے واقعات سن کر کے بہادری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکے، وہ بھی بہادر اور سپاہی اسلام کا بن سکے۔ تو صحیح تربیت شروع سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ اور مکتب ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ ماں تعلیم یافتہ ہوگی، دین کی باتیں جاننے والی ہوگی، تو خود بھی دین کے احکام کے اوپر عمل کرے گی اور اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس جانب مائل کرے گی اور اس راہ پہ چلائے گی۔ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا چلنے پھرنے اور ڈھنگ طریقے سے بولنے کے قابل ہو جاوے تو سب سے پہلے آپ اسے اگر کچھ بھی نہیں پڑھانا ہو تو دین کے جو بنیادی عقائد ہیں
اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جس کا تعلق توحید اور رسالت سے ہے، اتنا علم اس کو سکھانا اور اس کو پڑھانا فرض ہے آپ کے ذمہ. اتنا علم سکھانا اور پڑھنا فرض ہے تاکہ کل چل کر کے اگر کوئی اس کو گمراہ کرنا چاہے، اس کو دین سے پھیرنا چاہے، تو وہ اپنے عقیدے کے اندر اتنا پختہ ہو جیسے پہاڑ کے اوپر کھینچی گئی ایک لکیر جتنی پختہ ہوتی ہے کہ اس کو کتنا بھی پانی، سیلاب کا پانی آئے، گندا پانی آئے، اچھا پانی آئے، اس لکیر کو ختم نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو مٹا سکتا ہے. ویسا ہی عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ اللہ کے ایک ہونے، جنت و جہنم، اچھی اور بری تقدیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کے خاتم النبیین ہونے کا اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ دنیا تس سے مس ہو جائے لیکن اس کے عقیدے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خرابی لازم نہ آئے. تو اتنا علم تو سکھانا آپ کے اوپر ضروری ہے اپنے بچوں کو. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کر کے پڑھانا چاہیں، حافظ قرآن بنا دیں، عالم دین بناوے. اگر حافظ قرآن اگر آپ بنائیں گے نا تو بہت فائدہ ہوگا. ضمن میں ایک بات بول دوں، حافظ قرآن اگر بنائیں گے اور اگر باعمل رہا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر دیکھیے حافظ قرآن کی فضیلت حدیث کے اندر میں یہ ہے، بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت میں بیان کرتا ہوں. جو باعمل ہوگا، اب یہ نہیں کہ پڑھ کر کے خود بھی بھول گیا، نہ نماز سے اس کا تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، اور کلا سوف تعلمون ہو گیا، کلا سوف تعلمون، وہی روکٹ بال اور وہی روکٹ جینس پینٹ. تو ایسے حافظ عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی جو حدیث پاک کے اندر میں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کو عزت بخشنے کے لیے جو انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عزت بخشنے کے لیے، اس کی عظمت اور اس کے مرتبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایسے 10 لوگ، ان کے خاندان، ان کے افراد میں سے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور حق دیا جائے گا جن کے اوپر جہنم کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص باپ ہے، وہ خود شراب پیتا رہا، لوگوں کے حقوق دباتا رہا، کسی کے بھی حق کی رعایت نہیں کی، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے یا جہنمی کہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان ہے تو گمان تو اچھا ہی رکھیں گے، لیکن ان کے اعمال اور ان کی کرتوت کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. نہیں بھائی، بحیثیت مسلمان تو گمان ہم کو اچھا ہی رکھنا ہے کہ پتہ نہیں کون سی عادت اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی پیاری ہو گئی ہو اور وہ جنت میں چلا گیا ہو. لیکن ظاہری طور پر گمان تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس کا باپ جہنم میں چلا گیا تو اسے حق ملے گا کہ 10 آدمی کو لے کر کے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں. تو ہر انسان کس کو لے کر کے جائے گا؟ اپنے یعنی جنت میں چلا جائے اور اس کا ماں باپ جہنم میں، کسی کو گوارا ہوگا؟ تو سب سے پہلے وہ کہا کہ اللہ یہ ہے میرے والدین، چلو تمہارے لیے اجازت ہے. تو سب سے پہلے حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو لے کر کے جائے گا، اور جب جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ان کے والدین کو، تو اب ان کے والدین کو عزت بخشنے کے لیے شاہی تاج، بادشاہت والا تاج، ہیرے جواہرات اور زمرد یاقوت سے بنایا گیا ہوا بادشاہوں کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جاتا ہے ویسا تاج ان کے والدین کے سر کے اوپر سجایا جائے گا. یہ ہے حافظ قرآن کی فضیلت اور اس کی عظمت اور ان کے والدین کی تعظیم. پھر والدین کو لے جائے گا تو دنیا کے اندر میں انسان کو ماں باپ کے بعد بیوی سے زیادہ پیار ہوتا ہے.
تو اگر بیوی بھی اگر اس کے خدا نخواستہ نافرمان نکلی یا جہنم میں جانے والی بن گئی، ان کا بھی ٹکٹ کنفرم ہو گیا، تو کہا کہ اللہ کو دنیا میں تو ساتھ تھے ہی، آخرت میں بھی اس کو ہم ساتھ لے جائیں، لے آؤ، تو بیوی کو بھی لے کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو پھر سب سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے؟ لنگرو بیٹا تو اپنے بیٹا نا، نہیں سمجھ رہے؟ دنیا کا پڑوس والے کا، محلے والے کا بیٹا انتہائی خوبصورت چاند کے جیسا ہو، لیکن جب وہ ہمارے نزدیک آئے گا نا، اور ہمارا بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، سیاہ رات کے اندر پیدا ہونے والا کالا کلوٹا بیٹا ہے، لیکن ہم اپنے بچے کے سامنے، میرے بچے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دیکھیں میری بیٹی کے اوپر کیا نورانیت ہے، کیا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ناک سے نیٹا بھی گر رہا ہے، پھر بھی بہت پیارا ہے، چونکہ اپنی اولاد ہے نا، تو اپنی اولاد ہر انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے دوسروں کی اولاد کی بنسبت۔ تو کہا کہ میرا بیٹا میں بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت، بیٹے کو بھی لے کے جاؤ۔ ایسے ہی کر کے جس کے بارے میں وہ حافظ قرآن کہتا جائے گا کہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے نانا نانی ہے، یہ میرے دادا دادی ہے، یہ میرے خالو پھپھا، یعنی جن کی جانب اشارہ کرے گا، جن کا نام لے گا، ان میں سے کسی بھی 10 آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے گا کہ لے کر کے چلے جاؤ جنت کے اندر۔ تو حافظ قرآن کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح تعلیم، صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن، جو میں یہ بات وہاں سے چلی تھی کہ جب باپ جنت میں جا رہا ہوگا تو بچے کہیں گے اللہ اس کو روکیے جنت میں جانے سے، میرے باپ کو جنت میں جانے سے روکیے۔ کیوں؟ اللہ جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، گڈو پنٹو پپو رکھ دیا، کتے کے نام پہ میرا نام رکھ دیا۔ اب کتے کے نام پہ جو میرا نام رکھ دیا تو اس کا اثر پڑا کہ میں نے کتے جیسا کام کر لیا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ میں نے بتایا نا کہ نام کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ تو گڈو منٹو پپو یہ انگریزوں کے کتے کا نام ہے، اگر ویسا ہی نام رکھے گا تو اس کی زندگی کے اوپر اثر پڑے گا، تو کتوں جیسا ہی عمل کرے گا تو وہ جہنم میں نہ جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو بولا کہ میرے باپ نے میرا نام یہ رکھا، اس نام کا اثر ہوا، اللہ میں نے اعمال اچھے نہیں کیے تو اس نے سب سے پہلے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد نام تو رکھا ہی نہیں اچھا، میری کیا بولتے ہیں صحیح تعلیم نہ دلوائی، نہ صحیح تربیت کی، مجھے نا تیرے ان نافرمان بندوں کے راستے کو پچلا دیا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے کو پچلا دیا، اس کا لباس پہنا دیا، جینس پینٹ ٹی شرٹ، اور ڈگ مانے کتا، سیٹی کٹ مانے بلی، یہی پڑھوایا۔ تو ڈاگ اور کتا بلی پڑھنے والا وہ اللہ کو کیا جانے گا اور اللہ کے حکام کو کیا جانے گا؟ کہا کہ انہوں نے تو مجھے ڈاکٹر ضرور بنایا، انجینئر پروفیسر تو ضرور بنوایا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھا ہے تو آج تیرا کھانا بند۔ اگر میں کلاس میں نہیں جاتا ڈی او جی ڈاگ پڑھنے کے لیے تو میرا کھانا بند ہو جاتا، مجھے پٹائی ہوتی اور کہا جاتا کہ یہ جو اتنی فیس بھر رہا ہوں، تیرے جو اتنے مہنگے اسکول میں داخلہ کرایا اس کا کیا؟ اگر تو پڑھنے ہی نہیں جائے گا تو میرا پیسہ تو برباد ہو رہا ہے۔ ڈانٹے بھی پڑتی، پٹائی بھی ہوتی، سخت باتیں بھی سننی پڑتی، لیکن اگر میں نماز نہیں پڑھا تو کبھی اس نے اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا جس میں تیرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا پیار سے حکم دیا جائے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک لائیں۔ والدین میں سے جو باپ ہے ماتھو جائے گی مسجد، باپ لے کر کے آئے اپنے ساتھ، خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نماز پڑھانے کی ترغیب دے، اس کو عادت ڈالے۔ لیکن 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک میں اگر اس کو عادت نہ پڑی، نماز کا پابند نہ ہوا تو اب نماز چھوڑنے کے اوپر اس کی پٹائی کرنی تھی، کبھی انہوں نے میری پٹائی نہیں کی۔ جب میری پٹائی نہیں کی تو میں سدھرتا کیسے؟ میں تو بگڑتا ہی چلا گیا۔ ان کو پرواہ نہیں تھی، مجھے کیا پرواہ، میں تو معصوم تھا، میرے دل کے اوپر، میرے ذہن کے اوپر جو ان کو نقش کرنا تھا وہی نقش ہوا، اسی کے مطابق میں نے زندگی گزاری۔ اگر یہ دینی بات میرے ذہن کے اندر بیٹھائے ہوئے تھے، دین ماحول کے اندر مجھے ڈالے ہوئے تھے، تو دینی ماحول میرے اوپر اثر کیا ہوتا، میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس وجہ سے میرے والد صاحب کو روک دیا جائے، جنت میں جانے نہیں دیا جائے۔
اس کے بعد تیسرا بچہ کہے گا اللہ تیسرا حق یہ تھا کہ میری جو شادی کرنی تھی، اگرچہ ہر نوجوان عاقل بالغ کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے، یہ شرعاً ہے، لیکن رابطہ ایک سماجک بات کہ ہر انسان کی شادی اس کے والدین کرتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جو سماج میں، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے، اسی کو سماج قبول کرتی ہے۔ اپنی پسند کی شادی کو سماج قبول نہیں کرتی ہے، اسے غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، گرچہ شرعاً اجازت ہے۔ تو اس نے جو میری بہو تلاش کی، یعنی جو میری بیوی تلاش کی، وہ بھی مجھ جیسی جاہل گنوار اجت کو تلاش کرتے دے دیا۔ اگر میری بہو یعنی میری بیوی اگر کسی دیندار بچے کو یہ پسند کر کے لائے ہوتے، دینی تربیت یافتہ کو میری زندگی میں لائے ہوتے، تو انسان پوری دنیا سے جنگ جیت کر کے آ جاتا ضرور ہے، لیکن بیوی کی یہاں پر آ کے جنگ نہیں جیتتا ہے، وہاں پہ ہار جانا ہے۔ پوری دنیا سے جنگ جیت لے گا، فتح کر لے گا، لیکن عورت کے پاس آ کر کے جنگ ہار جاتا ہے۔ تو اللہ اگر میری بیوی دیندار ہوتی اور دیندار عورت سے میری شادی کیا ہوتا، میری بیوی ایک مرتبہ کہتی کہ میں بھی تیرا حکم نہیں مانوں گی جب تک کہ تو اللہ کا حکم نہیں مانے گا، میں تم سے بات نہیں کروں گی اس وقت تک جب تک تو اللہ سے بات نہیں کرے گا، میں تیرے لیے کھانا اس وقت تک نہیں بناؤں گی جس وقت تک تو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہے جو راز و نیاز کی ہے۔ تو اگر میری بیوی بھی تعلیم یافتہ ہوتی، دیندار ہوتی، تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں سکھاتا ہوتا، تو کم از کم بیوی کے کہنے کے اوپر ہی میں تیرے دربار میں جھکا ہوتا۔ تو اس نے میرے والد صاحب نے یہ بھی کام نہیں کیا، یعنی میرے کل ملا کر کے کوئی بھی حق جو تھے اس نے ادا نہیں کیے۔ ہاں، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے DOG ڈاگ اور CA ٹکٹ کی تعلیم ضرور دلائی۔ تو ایک بچہ جس کو آپ پوری پونجی لگا کر کے، پوری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے ڈاکٹر انجینئر بناتے نا، کل قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر آپ خود اس سے ڈر کر کے رہیں گے کہ میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ایک دیندار اگر آپ بچے کو دیندار بنائیں، صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، تو بچہ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچہ آپ سے ڈرے گا۔ کیوں؟ کہ میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو حکم وحی ملا ہے، اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف نہ کہو، اگر اس کی کوئی بھی بات کڑوی کسیلی معلوم ہو تم خاموش ہو جاؤ، اس کے ساتھ زبان لڑانے اور ان کی باتوں کا جواب ترکی پر ترکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم خاموش ہو کر کے اس مجلس سے نکل جاؤ۔ ولا تنہر، اور اگر بہت زیادہ بھی بری لگے ان کی بات والدین کی تو اس کے نہ جھڑکو، ان کے سامنے میں اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ تو ایک دیندار بچہ اس کو یہ ڈر ہے اور خوف ہے کہ کہیں ہمارے والدین ہمارے کسی آواز کے اونچے ہونے کی وجہ سے، گرجدار ہونے کی وجہ سے، جوانی کے جوش میں کوئی برا بھلا کہہ دینے کی وجہ سے اگر والدین ناراض ہو گئے، تو چونکہ وہ جانتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہیں باپ جنت کا دروازہ ہے، جائیں گے کیسے؟ بھائی کسی گھر میں جانے کے لیے آپ کو دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے نا، تو باپ تو جنت کا دروازہ ہے، وہ کھلے گا نہیں، اماں جنت ہے تو جائے گا کیسے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جب جنت ہے، اب باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اس دونوں کو ناراض کر کے جنت حاصل کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جو دیندار بچہ ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو شریعت کا جاننے والا ہوگا، وہ آپ سے ڈرے گا کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور دنیاوی تعلیم دلائیے گا نا تو آپ کو اس سے ڈرنا پڑے گا کہ میرا پروفیسر بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ یہی فرق ہے۔ کیا ہے؟ ایک واقعہ مختصر سے میں بیان کر کے اپنی باتوں کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتاب کے اندر ایک واقعہ اور ایک حکایت پڑھی۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یکی بعد دیگرے 4 لڑکے عنایت فرمائے۔
बड़ा लड़का बहैसियत मर्द होने के उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। बीवी ने एहतजाज किया, नहीं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं, मैं आलिम बनाना चाहता हूँ, हाफिज बनाना चाहती हूँ। तो वही एक मसला आरे आ गया, हाफिज कुरान की कोई समाज में इज्जत है? आलिम दीन की समाज में कोई इज्जत है? लोग अपने उसको जूतियों की नोक के ऊपर रखते, क्योंकि उनके माशी हालात सही नहीं होते। 2000-4000 की नौकरी करते हैं, उसमें उसकी जिंदगी का क्या गुजारा होगा? क्या वो खुद खाएगा? क्या अपने बच्चों की सही तालीम तरबियत का नज़्म नस्क कर सकेगा? ऐशो आराम दुनिया के हासिल कर सकेगा? नहीं करेगा, यकीनन नहीं करेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं कि एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन का जैसा लिबास होता है, जो इतनी जो खुशबू और जैसा रहन सहन, जैसा ढंग तरीका उसका होता है, किसी बड़े प्रोफेसर और किसी बड़े इंजीनियर डॉक्टर का नहीं होता। समझने की नहीं, बहुत फर्क है, बारीक नुक्ता है, समझने की जरूरत। जिद मर्दों के आगे औरत हायरी, बड़ा बच्चा इंजीनियर, दूसरा बच्चा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर प्रोफेसर, चौथा बच्चा जब बारी आई तो बीवी ने जिद कर लिया कि आज मैं आपकी बात नहीं मानूं, मैं इसको मदरसे में दाखिला कराऊंगी, मैं इसको हाफिज और आलिम जरूर बनाऊंगी, चाहे आपको मुझसे तू मैं झगड़ा लड़ाई कुछ भी करना पड़े, मैं हर बातों के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसको इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूं, मैं इसको हाफिज कुरान आलिम दीन जरूर बनाऊंगी। बहरहाल शौहर भी कहा कि भाई हक तो बराबर है ना, जहां मेरा बच्चों के ऊपर हक है वही माँ का भी तो हक है ना, क्योंकि 50-50 है ना। बच्चा जो है वालिदैन के दरमियान क्या होता है 50-50%। तो कहा चलो ठीक है, एक बात तुम्हारी भी मान ली जाए, ये बच्चा तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया, अब इसको तुम जैसा चाहो, जैसा बनाना चाहो वैसा बनाओ। उसने मदरसे के अंदर दाखिला कराया, अल्लाह ने उसकी नियत के मुताबिक फल दिया, बच्चा हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना। एक जमाना गुजर गया, सब लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए। बड़ा बच्चा प्रोफेसरी, इंजीनियरी, जो डॉक्टर है डॉक्टरी कर रहा है, ये बेचारा मदरसे में पढ़ाने वाला मदरसे में पढ़ा। एक दिन बीवी ने कहा कि आज हम लोग इम्तिहान लेते हैं, ईद का दिन आने वाला है, सारे बच्चे घर पे आएंगे और उसी मौके पे हमारा और आपका इम्तिहान होगा, बच्चों का नहीं, हमारा और आपका इम्तिहान होगा, कौन इम्तिहान में पास और कौन इम्तिहान में फेल। कहा कि ये तो अजीब बात है, हमारा तुम्हारा इम्तिहान बच्चों से क्या ताल्लुक है, कहाँ होगा। ठीक है। कहा कि आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। शौहर ने कहा क्या? आप वो जो दूसरे वाला बेडरूम है ना, जिसमें बच्चे दाखिल नहीं होते, किसी भी जरूरत के लिए दाखिल नहीं होते, आप उस बेडरूम में जाएं, केमार बंद करें और केमार के अंदर से जो एक मामूली सा सुराख दिख रहा है ना, वहां से आप सिर्फ झांक करके देखते रहें कि हो क्या रहा है, एकदम खामोश रहेंगे, आप कुछ भी नहीं बोलना है। सारे बच्चे, ईद का मौका था, सारे बच्चे घर पे आ रहे थे। इत्तेफाक ये है कि सब लोग ईद से एक दिन पहले आते हैं, वक्त की किल्लत होती है ना, एक दिन पहले सारे बच्चे दोपहर के वक्त में पहुंच रहे हैं, यके बाद दिगरे। माँ आंगन में एक चटाई ली हुई, खाट और बाल को बिखेरे हुई, कपड़ा को फाड़े हुई और मिट्टी वगैरह बदन में लगा करके खूब रो रही है, खूब चिल्ला रही है, खूब अपने शौहर को बुरा भला कर रही है, ऐसा है वैसा है फला है। देखा है बड़ा बच्चा आया सफर से, घर में दाखिल हुआ, माँ क्या हुआ? अरे क्या बताओ, तेरे बाप ने आज मुझे बहुत मारा, 24-25 साल की मोहब्बत को जो है एक सेकंड के अंदर में गारत कर दिया, देख कितनी पिटाई की, मेरी कमर टूटी जा रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कपड़े फाड़ दिए, मेरे बाल देख कैसे बिखरे। बड़े बच्चे ने कहा बाप को गाली देते हुए, जो मैं नहीं यहाँ पर इतने मजमे में बयान नहीं कर सकता हूँ, माँ बहन की गाली देते हुए, बाप को गाली देते हुए कहा, ऐसा क्या? देखता हूँ उसको, गाली देते हुए कहा मैं देखता हूँ उसको। इतना कहकर फिर अपने कमरे में गया, घुसा तो घुसा ही रह गया, लेकिन बाप को गाली दे दिया, बाप सुन रहा है। दूसरा बच्चा आया, उसने भी वही कहा, तीसरा बच्चा आया, वो भी उसने कहा, किसी ने तसल्ली नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब चौथा बच्चा आया
जो आलिम था, हाफिज था, वो बैठ गया माँ के साथ, चारपाई पे बैठ गया, बहुत प्यार से सर सोलाया, आंसू पोंछा और तसल्ली दी। वालिदा मोहतरमा, जो आदमी आपको 24-25 साल में उफ नहीं कहा, इतनी मोहब्बत से रखा, तो क्या लगता है कि हमेशा एक जैसा ही होता है? कभी कभी बर्तन के अंदर झनक पैदा हो जाती है। अब जब झनक पैदा हो जाए तो बर्तन को बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्तन को क्या करना पड़ता है? बर्तन को बर्दाश्त करना पड़ता है कभी कभी। तो अगर वालिद साहब ने अगर 24-25 साल के बाद अगर कुछ तल्ख कह ही दिया, बुरा भला कह ही दिया, और गुस्से की वजह से अगर एक आध दो तमाचे मार ही लिए, तो आपको तो बर्दाश्त करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। और उनको एक मामूली गलती के ऊपर सारी मोहब्बत को आप मटिया मिल कर देंगे, सारे उनके अच्छे कारनामे को मटिया मिल कर, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा करें, क्योंकि शौहर का हक बीवी के ऊपर इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता, किसी के सामने सर झुकाने का हुक्म होता, तो मैं औरतों को कहता, यानी बीवियों को कहता कि तुम अपने अपने शौहरों को सजदा करो, उसके सामने सर झुकाओ। इतना बड़ा मर्तबा है शौहर का बीवी के ऊपर। तो इतना बड़ा मर्तबा है, अगर अपने मर्तबा के ही एतबार से अगर कुछ कह दिया तो आप सह ले। हम वालिद साहब को समझाएंगे कि मार कुटाई ना करें, चूंकि आपकी रफीक हयात है, आप भी जरा बर्दाश्त काम ले। हम दोनों आदमी आप लोग सुलह कर ले, कल ईद है, और हम वालिद साहब को जरूर समझा लेंगे उसका, क्योंकि माँ तो नाटक की हुई थी ना भाई, माँ नाटक करके बैठी हुई थी ना, वो बच्चा भी अपने कमरे में चला गया, अब बीवी उठ के चले गए अपने शौहर के पास। देखा आपने, आंखों से देखा, कानों से सुना, ये है आपके डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये प्रोफेसर, ये मेरा गरीब हाफिज आलिम बेटा, ये है मेरी चॉइस, वो है आपकी चॉइस, ये है मेरी पसंद, वो है आपकी पसंद। देख लीजिए फर्क जमीन और आसमान का। बाप की आंख से धड़ धड़ न रुकने वाले आंसू का जो सैलाब जारी हुआ, तो ईद की खुशी भी गम के अंदर में उस वालिद मोहतरम के लिए तब्दील हो। तो ये है दीन का फायदा और दीनदारी का फायदा कि बच्चे वालिदैन से डरते हैं, और दुनियावी तालीम के अंदर में वालिदैन बच्चों से डरते हैं। तो अगर आप उन्हें उसकी सही तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं किया, और उसको आपने इतना इल्म नहीं सिखाया जिससे वो अल्लाह उसके रसूल को पहचान सके, अल्लाह उसके रसूल की मान करके अपनी जिंदगी गुजार सके, तो कल क़यामत में वो आपका गिरबान पकड़ लेगा और अल्लाह के सामने में हुज्जत करेगा, और अल्लाह के सामने में अपनी तमाम जो कमियां कोताही उनके हक में की गई है वो आपके सामने बयान करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हर मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को ना हाफिज कुरान बनाए, जरूरी नहीं, आलिम दीन बनाए, जरूरी नहीं, लेकिन इतनी तालीम जो अहादीस मुबारक के अंदर में है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। कितना फर्ज है? जिससे हलाल और हराम की तमीज़ आ सके, जिससे इबादत सही हो सके, नमाज के अंदर जो कमियां कोताही आई हैं उसको दुरुस्त कर सके, हुकूकुल इबाद को अदा कर सके, हुकूकुल्लाह को इबादत कर सके, वालिदैन के हक को अदा कर सके, बीवी बाल बच्चों के हक को अदा कर सके। इतनी तालीम का सीखना और सिखाना फर्ज है। कम अज़ कम आप अपने बच्चों को इतनी तालीम जरूर दिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।